باچا صاحب یہ سوال آیا کہ مرنے کے بعد کیا کروں والدین کے لیے؟ اچھا، والدین فوت ہو گئے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین دنیا سے گئے ہیں تو سب سے پہلے کام تو یہ ہونا چاہیے، اگر آپ کی والدین کے اوپر کسی کا ادھار ہے، کوئی لین دین کا، کوئی قرض کا، اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے اوپر کسی کا ادھار ہے، کسی کا اس نے معاذ اللہ حق کیا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ والدین کی طرف سے وارث کے حصے سے ان کی اس چیز کو ادا کرے، اس قرض کو ادا کرے، اس کی ڈیمانڈ کو جو دوسرا بندہ کرتا ہے اس کو پورا کرے۔ اس کے بعد جو شرعی طریقہ ہے نا، پہلے تو آپ کو پتہ ہے تدفین ہو جاتی ہے۔ تدفین میں کیا ہے؟ غسل دینا ہے، کسی نیک بندے سے، خود عالم ہے خود جنازہ پڑھاؤ، کسی نیک بندے سے پڑھاؤ، اس کے پیچھے آپ صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، ترغیب احادیث میں آئی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر زور زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اور چیزوں پر زور زیادہ دینا چاہیے۔ انسان فوت ہوا، اس کو ایسے قبرستان میں دفن کرو جہاں پر نیک لوگ یا صالحین ہیں، ان کی فائدہ آپ کی والد کو پہنچے گا، اور زمین پاک صاف ہونی چاہیے، غصب والی زمین نہ ہو، چوری کا پلاٹ نہ ہو، اس نے وہاں پر آخر تک رہنا ہے نا قبر میں، جب تک اللہ چاہے گا۔ تو اسی لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو پاک جگہ پر دفن، اچھے کفن اس کو پہناؤ، سفید کپڑا اور اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا پہناؤ، اس کو اس طریقے سے غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھا کے اس کو زمین کے حوالے کرنا، اللہ تعالیٰ کی سبوت کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، حضور نے کیا تعلیم دیا؟ قبر کے سرہانے اور قبر کے پاؤں کی طرف قرآن کی آیتوں کا تلاوت ثابت ہے حدیث مبارکہ سے۔ امام قرطبی کا کتاب ہے تذکرہ، اس کے اندر حوالے موجود ہے کہ آپ قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں پڑھو اور پاؤں کی طرف جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو ہے اس کا تلاوت کرو۔ پھر حضور نے تلقین فرمائی ہے، آج کل لوگ کم کرتے ہیں، اذان تو دے دیتے ہیں، حالانکہ اذان کے بارے میں نص صریح نہیں ہے کہ آپ قبر پر جو ہے اذان دے سکتے ہیں، باقی روایات کو ملا کر نہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام بھی خیر سے خالی نہیں ہے، اذان کے ساتھ برکتیں آتی ہے، وبائیں بلائیں ٹھل جاتی ہے، میت پر بھی مشکل وقت ہوتا ہے، فلہٰذا اذان لوگ دیتے ہیں، لیکن حدیث سے تلقین کا ثبوت ملتا ہے۔ تلقین کیا ہے کہ قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر، اس کی طرف سینے کی طرف کھڑے ہو کر ان کو تلقین دلاؤ کہ جب بھی آپ سے سوال ہو کہ آپ کا رب کون ہے، بتاؤ کہ میرا رب اللہ ہے، تمہارا دین کیا ہے، بتاؤ میرا دین اسلام ہے، حضور کے بارے میں سوال ہو تو بتائے اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میت کو تلقین کرنا چاہیے، اذکر ما خرجت به من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس طرح کو جو ہے وہ تلقین کرنا چاہیے۔ امام قرطبی نے اس کو بھی روایت کیا ہوا ہے تذکرہ کے اندر، احادیث میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں عرض کیا کہ اس کے اوپر جو فوت گیا ہے، لوگوں کی ادائیگی ہے، قرض وغیرہ، وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ کے والدین، ان کے لیے آپ نماز و کافی، اس کی نماز کہیں رہ تو نہیں گئی ہے، ان کی روزے رہ تو نہیں گئی ہے، اس کے لیے چیلم اور سوم کے بجائے آپ کو فدیے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ چیلم کرنا یا سوم کرنا، یہ تو خیر نام پڑے ہے نا، اصل کام یہ صاحب و صدقہ ہے، جب بھی چاہے آپ کر سکتے ہیں اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ یہ تو لوگوں کی آسانی کے ہے نا، سوم ہفتوں چیلم کا نام پڑ گیا ہے، سالانہ کا نام پڑ گیا ہے، کیونکہ مست لازمی نہیں ہے اسی دن کرنا، آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ نام دینا ضروری ہے کہ ان کا سوم ہے اور ہفتم ہے، عرف کی وجہ سے یہ نام پڑ گئے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ اپنے میت کے لیے، والدین کے لیے کیا کرو، ان کی نماز کافی، اس کی نماز کہیں چھوٹ تو نہیں گئی، اس کے روزے تو کہیں رہ نہیں گئے بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اگر رہ گئی ہے ان کی ازالے کا بندوبست کرو۔ بندوبست کیا ہے؟ فدیہ ادا کرو، ہر نماز کے بدلے میں ایک فطرانے کے برابر آپ کو رقم دینی پڑے گی، یا گندم وغیرہ دینا پڑے گا، یا جو وغیرہ، اسی طرح ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرانے کے برابر۔ اگر آپ وہ اس کا اندازہ لگا لیں کہ میرا باپ تو خدا نخواستہ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس کے 60 سال عمر تھی، کبھی نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کی پوری عمر کا حساب لگانا پڑے گا آپ کو، 15 سال 14 سال نکال کے نا، بلوغ سے پہلے کے، اور ہر نماز کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اب یہ کون کر سکتا ہے؟ بہت مشکل کام ہے نا، یہ تو پھر بعد لاکھ کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے فقہاء نے ایک صورت نکالی ہدیے کی شکل میں، آپ کے باپ کا عمر 60 سال ہے، 45 سال نماز اس نے نہیں پڑھی ہے، اور آپ نے اب اس کا فدیہ دینا ہے وارث بن کے بیٹا، تو آپ فقراء کو بیٹھاؤ، مساکین کو بیٹھاؤ، 60-70 بچوں کو بیٹھاؤ، بچوں سے مراد یعنی بالغ بچے ہو، فقراء مساکین، چاہے وہ طالب ہو، چاہے وہ نیک لوگ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن مسکین ہو جس کے اوپر زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ لگ سکتا ہو، اور وہ رقم جو آپ نے رکھی ہے نا، اس کو ایک بندے کو دے دو کہ میرے باپ کی طرف سے نماز کا فدیہ ہے، فرض کریں 1 لاکھ روپیہ ہے، وہ قبول کرے گا، پھر اپنی مرضی سے آپ کو واپس کرے گا، سمجھ آئی بات کرنے کا؟ تو 1 لاکھ میں جتنی بھی نماز آتی ہے وہ تو آ گئی نا، اب آپ دوسرے فقیر کو پیش کرو گے۔ یہ نور الزا ہمارا کتاب ہے، اسی طریقہ سے کہا ہوا، اس کو حیلہ کہتے ہیں، یعنی شرعی طریقہ،
جس کو آپ کہہ رہے ہیں کوئی فارمولہ ہے شرعی، یہ مس نہیں ہے، اور نہ اس سے آپ کے میت کا مکمل معافی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، لیکن ایک طریقہ ہے اللہ کو خوش کرنے کا، اور ایک سبب ہے کہ اللہ مہربانی فرما. دوسری فقیر کو پیش کرو گے، وہ قبول کرے گا اور پھر آپ کو واپس ہبہ کرے گا، گفٹ کرے گا کہ بھائی میں نے قبول کیا، اللہ آپ کی جو باپ کا فدیہ تھا میں نے وصول کیا آپ کا، یہ واپس میں آپ کو دے رہا ہوں. پھر تیسرے کو آپ 60-70 بندوں کا آپ پیش کرو گے، 70 بندوں کو لاکھ پیش کرو، کتنا بن جائے گا؟ 70 لاکھ بن جائے گا. اٹومیٹکلی اس کی سارے عمر کی نماز اس کے اندر آ جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ان پیسوں کو سب بچوں میں برابر تقسیم کرو. اگر پھر آپ بہت مسکین ہے، غریب ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں تو نہ بھی آپ دینا، امید کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، میرے والد کو معاف فرمائے گا. آپ کو پتہ ہے نا جناب ایوب علیہ السلام مبارک بیمار ہوا تھا اور اس کی ایک بیوی تھی، آپ کی بڑی خدمت کرتی تھی، وہ بڑی خدمت کرتی تھی. کوئی مسئلہ پیش آیا تھا تو آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ٹھیک ہوا تو میں آپ کو 100 جو ہے نا 100 کوڑے 100 جو ہے وہ لاٹھیاں کوڑے ماروں گا آپ کو. جب وہ ٹھیک ہوا مبارک، اس قسم کو پوری کرنے کی باری آئی. عورت تو بڑے وفادار تھی، آپ کی بڑی خدمت گزار تھی، بڑی خدمتیں اس نے کی تھی. تو اللہ نے کیا طریقہ سے کیا اس کو کہ ایک جھاڑو لے، جھاڑو جس کے اندر 100 جو ہے نا وہ کیا ہو، وہ کیا کہتے ہیں بانس کے جو لگے، ہاں وہ تل وغیرہ ہو، اس کو ایک بار مار لینا اپنی بیوی کو تو آپ کا قسم جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. یہ حیلہ ہے، شریعت اس سے کہا ہوا ہے، شرعی حیلہ ہے. ایک حدیث میں بھی اس کے طرف اشارہ ہے نا کہ کھجور اگر صرف تر ہو اس کے ساتھ کچھ خشک کھجوری ملاؤ تاکہ وہ سود وغیرہ سے بچت ہو جائے. تو اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ ڈائریکٹ فدیہ ادا کر دیں ماں باپ کی طرف سے. نہیں کر سکتے، مسکین غریب ہے، تو اس کے عمر بھر کی نماز اور روزوں کا حساب لگا کر اس کی طرف سے حل اسقاط کر لیجیے گا. یہ ہو گیا دوسری بات. تیسری بات کیا ہے؟ آپ اچھے عمل کرو، صدقہ و خیرات کرو، آپ قرآن پڑھو، ذکر کرو، آپ استغفار پڑھو، آپ کی والد کا درجہ بلند ہو جائے، اس کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. حضور نے فرمایا بندے کا درجہ بلند ہوگا. آج تو یا اللہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ جواب ملے گا استغفار ولدک، تیرے بیٹے کی استغفار کی وجہ سے تمہیں مقام نصیب ہوا. یہ سب طریقے کرنا چاہیے. ان کی قبر پر جانا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے جس نے اپنی ماں باپ کی قبر کا یا کسی ایک کی قبر کا ہر جمعے کو زیارت کیا، اللہ اس کو معاف فرمائے گا اور اس کا نام نیکوکاروں میں شامل فرمائے گا. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ورد کرنا چاہیے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو.